بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہے میرے حسب معمول چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سردار شوکت علی کشمیری۔ محترم ناظرین و سامعین، کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ ہم برطانیہ میں یو کے پی این پی کا مرکزی کنونشن تھا جو برطانیہ کا، وہاں پہ نیو تنظیم سازی ہوئی، وہاں پہ کانفرنسز ہوئی، وہاں پہ کنونشن ہوا، اس کے 2-3 سیشن تھے۔ اس کے بعد سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ متعدد اعلیٰ سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں تھیں، جس میں جو وہاں کی لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے لوگ تھے، اس کے علاوہ اور کچھ سیاستدان تھے، کچھ ہمارے اپنے ایشین تھے، کچھ دوسرے ہوتے ہیں۔ ان میں کنونشن میں ایک مختلف اقوام، یعنی اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے تو 20-25 لوگ بیٹھ کے 50 بھی بیٹھ کے اپنا بڑے مسائل کرتے ہیں حل، کشمیر کے مسئلے کو بہت اجاگر بھی کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگ، لیکن یہاں پہ اتنے بڑے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ افریقن برٹن بھی تھے، گورے بھی تھے، اور ملائیشین چائنیز بھی تھے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی تھے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں ابھی اسی توسط سے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو بھی، اور جو مرکزی ٹیم بنی ہے وہاں پہ ان کا بھی نام تو میں کیا ہے کہ فردن لوں تو بڑا لمبا کام بنتا، پھر ہمارا پروگرام رہ جائے گا۔ اگر کوئی ان کی مہمان نوازی کا شکریہ ان سب کی، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے نعمتیں اور برکتیں دے، اور ہم تو ان کے مشکور ہیں، ان کی محبتوں کا میں مقروض ہوں، انہوں نے بہت ہمیں عزت دی ہے۔ چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جلدی میں نے اس لیے بات یہ ہے کہ آج تو فارن وہ جو منوع فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ آ گیا، اور وہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں کچھ ہیں اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ فیصلہ نہیں، سرٹیفکیٹ ہے، وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار بیان الفی نہیں ہے، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر باپ مکر جائے نا کہ یہ میرا نہیں ہے تو پھر ڈی این اے ہوتا ہے، اور ڈی این اے میں جب سزا ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ چلو کوئی نہیں بات۔ پی ٹی آئی نے جانتے بوجھتے عارف نقوی سے فنڈ لیے، عمران خان کو نااہل کرنے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ برطانوی اخبار کی خبر کے بعد آج سابق وزیر اعظم نے اخبار نویسوں کو شٹ اپ، یعنی جس طرح کہتے ہیں جلد بھاگ جاؤ۔ پابندی لگانے کی ہمت تو الیکشن کمیشن کو بھی نہیں، یہ اسد عمر کہتے ہیں۔ 11 لوگوں کے استعفے منظور ہوئے تھے، اب مزید 4 لوگوں کے جناب ہو رہے، اور 20 لاکھ پاؤنڈ دبئی کے شہزادے سے لیا گیا کہ گوادر ایئرپورٹ کو بند کروایا جائے، تو وہ انہوں نے کروایا بھی۔ اب وہ بھی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ عارف نقوی جو تھا اس کے عمران خان صاحب بزنس پارٹنر تھے۔ اچھا، اب سب سے اہم بات ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہے شوکت صاحب، راولہ کوٹ میں تھوراڑ، کھائی گلا، کوٹلی اور میرپر اور دوسری جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جو کام جو بربریت کا اظہار اس ریاست، خود ریاست اور اس کی انتظامیہ نے کیا ہے، وہاں پہ اندروٹ تھوراڑ کے ایک دوست، ہمارے مطلب دوست کیا، ہمارے کشمیری بھائی تھا، عابد حسین نام تھا، اس کو بڑا ظلم ہوا، آپ کو دیکھا آپ نے تو خیر وہ سارا تصویریں بھی دیکھی، آپ کا اس علاقے سے بڑا تعلق ہے، آپ کو سب خبریں ہیں۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ادھر مقبوضہ کشمیر میں مودی مار گیا، یہ مار گیا، ادھر تو مودی سے بڑے یہ مطلب ہو گئے نا، مودی تو میں کہتا ہوں چھوٹا سا ہوگا کوئی مارنے والا، یہ تو بڑے مارنے والے ہم تو مذمت ہی کرتے ہیں، لیکن کیا کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس عرصے میں جو ہے ظاہر ہے جو ہمارے برطانیہ زون کا کنونشن تھا اس میں مصروف رہے، لیکن فوقتاً فوقتاً جو بدلتی صورتحال تھی پی او کے کی، اس پہ بھی اپنے کمنٹس اور اپنے جذبات برہمی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یہ جو عابد حسین ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے فار انٹرنیشنل کمیونٹی اور ان تمام انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے۔ عابد حسین کا تعلق بنیادی طور پر تھوراڑ سے ہے،
اور 25 जुलाई को आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया गया। इनका डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट है, तहसील जो है वो थराड़ है, और गहूं जो है वो विलेज कखेल कखल। अच्छा। इनको गिरफ्तार करने के बाद बहुत शदीद किस्म का टॉर्चर किया गया है, जिस्म के नाजुक हिस्सों से लेके तो शायद ही जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा हो जिस पर तशद्दुद न किया गया हो। जी। मैं आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं खुद भी एमनेस्टी इंटरनेशनल और UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इन पर होने वाले तशद्दुद और दीगर जो महंगाई के खिलाफ, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे को आगाह करूंगा फॉर द इंटरवेंशन, और इस तशद्दुद से लोगों को निजात दिलाने की जो भी हमारी अपनी कोशिशें होंगी उसमें किसी किस्म की कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। आबिद हुसैन पर जिस नौयत का तशद्दुद किया गया है जी, मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी मिसालात है। वो कोई दहशतगर्द नहीं था, एक समाजी कारकुन था, और फितरी जी, तौर पर बिजली के बिलों के अंदर जो फ्यूल चार्जेस लगाए गए हैं पाकिस्तान की जानब से वो इतने ज्यादा हैं कि एक आम आदमी जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। किसी ने 100 यूनिट खर्च किया, अगर 500-600 रुपये उस यूनिटों के, चूंकि वैसे भी ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब की निस्बत आज़ाद कश्मीर में फी यूनिट जो है वो ज्यादा महंगा है, और किसी को अगर मेरे इस बयानिए पे शक हो तो वो तस्दीक कर सकता है कि पंजाब में फी यूनिट क्या कीमत है और आज़ाद कश्मीर में फी यूनिट क्या कीमत है। जी, जी, तो महंगाई के खिलाफ हैं, और बस वैसे भी एहतजाज करना हर शख्स का बुनियादी हक है। तब वक्त कि वो जलूस या वो जो एहतजाज करने वाले हैं वो कानून को अपने हाथ में न लें, तो उन पे ना तो लाठीचार्ज किया जा सकता है और ना ही उन पे टीयर गैस फेंकी जा सकती है। अगर यहां तक रिस्ट्रिक्शंस है लॉ के अंदर, तो फिर प्रोटेस्टर्स में कोई जो पुलिस के हत्थे चढ़ता है और उसको थाना में इस बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आज़ाद कश्मीर की पुलिस को ये फर्ज सौंपा गया है कि हर उठने वाली आवाज जो हक की हो, जो सच की हो, उसको दबा दिया जाए। हालांकि इस तहरीक में कोई सारे ही लोग शामिल हैं, समाजी रहनुमा भी शामिल हैं, सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं लाइक इंजमन ताजरान और बेशुमार तक ट्रांसपोर्ट यूनियन, ये सब वो समाजी तंजीमें हैं जो अपने अपने तहीं अपने अपने तबके के मफाद की बात करते हैं। लेकिन जब एक कानून एक ऐसी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा महंगाई सबको मुतासर करती है तो लोग एहतजाज करते हैं। पंजाब में भी करते हैं, कराची में भी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि कोई ऐसे डिजाइन्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोगों के हवाले से कि जानबूझकर तो ये इतना शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया है। आप ये देखिए कि उससे पहले कई एक जो पब्लिक इंटरेस्ट के पार्क्स थे या टूरिस्ट रिजॉर्ट्स थे, और हत्ता के एक हाल ही में पीर चनासी जहाँ लोग हैं अकीदत से भी जाते हैं और सयाहत की गर्ज से भी जाते हैं, जो सिर्फ 28 किलोमीटर मुजफ्फराबाद सिटी जो कैपिटल सिटी है उससे फासले पे उसका फासला है।
اس کو فوجیوں نے مطلب کیا کہ باضابطہ طور پر یہ بارڈ لگا دی کہ پبلک از ناٹ الاؤڈ، اٹس اے جی پروہیبٹڈ ایریا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مظفر آباد میں ہی فارسٹ کی لینڈ کو 26 کنال 5 مرلے جو ہے وہ فوج کو الاٹ کر دیے گئے، جی جس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو فارسٹیشنز کی تباہی اور بربادی ہے وہ تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن 26 کنال کا ایک کثیر رقبہ جو ہے فوج کو دینا، وہ بھی جنگل کا، یہ جنگلات کی مزید تباہی اور بربادی، اور آپ سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ ماحولیات پہ جو سب سے برے اثرات پڑتے ہیں کسی خطے پہ وہ جنگلات کی کٹائی سے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سہولتکار ہیں، حالانکہ فوجی کسی مقصد کے لیے اگر کوئی چوکی یا کوئی چیز کوئی جگہ اگر دی بھی جائے تو اس کو الاٹ نہیں کیا جاتا، یعنی وہ فوج کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی جی مخصوص جی پرپس کے لیے اگر خدا نخواستہ کوئی ایریا آپ لوکیٹ کرتے ہیں تو وہ زمین جو ہے وہ ملکیت ہمیشہ رہتی ہے ریاست کی۔ ریاست کی، چونکہ فوج کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جس طرح کے پاکستان میں فوج نے ڈیفرنٹ قسم کے کارپوریٹ سیکٹر بنا دیے ہیں اور اب وہ ایک کمپیٹیٹر ہے بزنس مینوں کی، انڈسٹریلسٹوں کی اور دیگر لوگوں کی، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے وہ ایریاز جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ فوج کی ملکیت میں دیے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد سٹی میں بھی کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے زور زبردستی سے قبضہ کر لیا، اور اب اسی طرح پہاڑیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں، اور یہ تو آفیشلی آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے۔ میں عابد حسین اور اس کے چاہنے والوں سے کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کیس کو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا جو زخموں سے چور چور آدمی ہے جو خود سے پاسا بھی نہیں پلٹ سکتا، ابھی بھی اس کو ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ ہاسپٹل میں پال کے بستر پہ۔ جی جی اور اسی طرح اور بھی جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان سبھی کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی اور تشدد جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب کو بھی، پولیس خود سے تشدد نہیں کرتی۔ جی پولیس کو جس وقت اوپر سے آرڈر آتا ہے تو، اور جب آرڈر اوپر سے آئے اور پھر وہ ٹارگٹ ہو کے کچھ لوگوں کو آپ نے عبرت کا نشان بنانا ہے، تو تب جا کے پولیس اس طرح کی اس طرح کا سلوک روا رکھتی ہے۔ جی اس میں کوئی بھی انوالو ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آرڈر دینے والے ہیں، وہ جو مجسٹریٹ ہے، وہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پروٹیسٹرز پہ تشدد ہوتے دیکھا ہے، وہ جن پر تشدد کر کے پھر ان کو غائب کرنے کی بھی جو ہے وہ ناکام کوششیں کی گئی ہیں، وہاں سیشن جج صاحب نے بھی ساری چیزوں کو الٹیمیٹلی تو عابد حسین کو انہوں نے آلموسٹ غائب ہی کر دیا تھا، اور سیشن جج صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ تھانے میں منتقل کیا گیا، پتہ نہیں کس پرائیویٹ ٹارچر سیل میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ کیونکہ اسپتال والے تو انکار کر گئے تھے ہمارے وہ پاس ہے ہی اسپتال والے بھی انکار کر گئے، تھانے والے بھی انکار کر گئے، یہ سب چیزیں رپورٹڈ ہیں، کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے تمام عالمی اداروں سے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، اور جتنی بھی ریاستوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، فارن آفیسز کو، یورپین کمیشن کو، اس ہونے والے تشدد اور ننگی جہریت کے بارے میں ان کی توجہ مبذول کرائیں گے، اور اس مسئلے پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔
دیکھیے یہ کوئی لوگ جو ہے وہ کوئی آزاد اور خود مختار کشمیر بنانے نہیں نکلے تھے، یہ مہنگائی کے خلاف نکلے تھے. یہ جو بجلی کے بلوں کے اندر جو لوٹ سوٹ ہے وابڈا نے مچا رکھی تھی، اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہ جو فیول چارجز جو اس خطے کے لوگوں پہ لاگو نہیں ہوتا تھا، فیول چارجز کے نام سے انہوں نے جو اندھا دھند دھاندلی دھونس اور کرپشن شروع کی ہوئی تھی، اس پہ یہ ایک احتجاج تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اس نام نہاد سہولتکار جس کا نام جو ہے وہ تنویر الیاس ہے، ہمیں تنویر الیاس سے ذاتی طور پر نہ کوئی ذاتی تکلیف ہے، نہ کوئی ان سے جو ہے ہماری کوئی ایسی بات ہے. اگر وہ وزیر اعظم کی جو آزاد کشمیر کی ایک کرسی مختص کی گئی ہے، ہمیں ان کے اختیارات کا بھی پتہ ہے، لیکن زبان جو ہے وہ ہمارے دانتوں کے درمیان رہتی ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ تو ہمارا اپنا ہوتا ہے، بیانیہ ہمارا اپنا ہوتا ہے. تو انہوں نے جس طرح کی آزاد کشمیر کے لوگوں کو دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے لیے پورے آزاد کشمیر کو تہاڑ جیل بنا دوں گا، اور پریکٹیکلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بھی ان کو دیا گیا ہے کہ یہ اپنے منہ سے بولو تاکہ لوگوں کو خوف اور ہراسمنٹ میں رکھا جائے. تو اس کے ذمہ دار تو جو مقامی انتظامیہ ہے وہ بھی ہے، پولیس بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت تک عدلیہ نے جو چپ ساحت لے کے رکھی ہوئی ہے اور کوئی سو موٹور نہیں لے رہی ہے. اور لوگ جو ہے جو ہمارے ان پہ جس طرح کا بے پناہ تشدد اور تھانوں میں کئی گھنٹے رکھ کے ان کو پانی کی ایک بوند تک نہیں دی گئی. تو یہ 21ویں صدی میں ٹوٹلی جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان ایتھیکل ہے اور ہیومینٹی کے خلاف ہے. دیکھیں جی، کھانا پینا تو چلو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو جو ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن یہ تشدد اور یہ مارنا اور پھر اس طرح کی مطلب یعنی یہ کوئی چور ڈاکو نہیں تھے جن سے آپ نے کوئی رکھو کبھی کرانی آپ تھی. کہتے دیکھیں بات یہ ہے کہ تیسری دنیا میں تھانوں میں ملزمان کو مارا جاتا ہے، ہم اس بات کو سمیٹے ہیں، وہ بھی غلط مارا جاتا ہے، کیونکہ جی آج کے جدید دنیا کے اندر جدید آلات ہیں کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو ان کو ان آلات کے ذریعے جو ہے وہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. کوئی چیز برآمد کرانا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی جدید آلات کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے ان معاشروں کے اندر مار پیٹ ہے، نان ایجوکیٹڈ یہ پولیس والے بس وہ اور ان ایجوکیٹڈ ہیں، اور وہ ایتھیکل ویلیو سے یا جو قوانین نے ان کو جو اختیارات دیے ہیں ان سے وہ آگاہ نہیں ہے، اور عام طور پہ تجاوز ہوتا ہے. ابھی تک وہ 1860 کا پولیس ایکٹ بنا ہوا ہے. لیکن اس دفعہ تو انتہا ہو گئی ہے، اور اس انتہا میں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اس انتہا تک جائیں گے کہ جن لوگوں نے عوام پہ تشدد کیا اور ساجد حسین پہ تشدد کیا اور دیگر پروٹیسٹرز پہ تشدد کیا، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ وہاں کنونشن میں مصروفیات کی وجہ سے ہم کوئی لکھت پکڑت کا کام کا کوئی ماحول نہیں مل سکا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑیں گے. پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے برطانیہ زون کی جو نومنتخب قیادت ہے اس کو، ویسے تو ہم وہاں بھی مبارکباد دے کے آئے ہیں، لیکن ہم ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اس توقع اور امید کے ساتھ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بآسن طریقے سے سر انجام دیں گے. اور آؤٹ گوئنگ کیبنٹ سبھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان نئے نومنتخب عہدیداروں کے ساتھ اسی طرح تعاون اور اسی طرح کام کرتے رہیں گے جس طرح وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. اور ان کا تعاون اور ان کی رہنمائی نئی کابینٹ کو حاصل رہے گی، بالخصوص عثمان کیانی صاحب ہو گئے، جمیل لطیف صاحب ہو گئے اور دیگر عہدیداران. اور اسی طرح چونکہ وہاں ہمارے یورپ زون کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، جناب امجد یوسف صاحب، ان کی بھی قیادت انہیں میسر ہوگی، ان کا بھی تعاون. اور دیگر عہدیدار جیسے یاسر عرفات صاحب ہیں، وہ ہمارے یورپ زون کے عہدیدار ہیں. اسی طرح محترم آصف
عباس صاحب ہیں جو سیکرٹری جنرل سیکرٹری ہیں یورپ زون کے، تو یہ سارے لوگ آپ لوگوں سے تعاون کریں گے. ان کی ذمہ داری ہے کہ تنظیم سازی میں وہ آپ کا ہاتھ بٹائیں، اور ہماری وہ بہنیں جنہوں نے وقت نکال کے اس کنونشن. جی کیا سوری، ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. وہ ہمارے ناصر عزیز صاحب بڑے پیارے دوست ہیں، ساتھی ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، وہ ہو گئے بیمار، ان کا آپریشن ہوا ہے، تو تمام ناظرین اور سامعین اور دوستوں سے، احباب سے ان کی صحتیابی کی دعا کی اپیل بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی تندرستی آپ یہی سمجھیں کہ پارٹی کی لیے بہت ہی اہم ہے، تندرستی ہے. یعنی یہ جو جتنے ان کے نا، ابھی ہم ان کی ایسی تعریف نہیں، لیکن وہ واقعی ہمیں ان کی بہت سخت ضرورت ہے. تو کل انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے ہم جا کے، لیکن آپ سب لوگ دعا بھی ضرور کریں. جی جناب. تو بہرحال یہ ہے کہ ہماری وہ ساری قیادت وہاں سینئر قیادت موجود ہے، اور ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے ان کی صلاحیتوں پہ بھی اور ان کی قیادت پہ بھی، کہ وہاں پارٹی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی. اور بہت شاندار قسم کا کنونشن کیا، جس میں بڑی تعداد میں ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے وطن کے بیٹوں نے، بزرگوں نے شرکت کی ہے. ہماری جی بہنوں نے، بیٹیوں نے اور خواتین نے ان کا نام نہ لیا تو بعد میں کل بڑی مار پڑے گی جناب. ہاں جی، وہ مار تو آپ کو پڑے گی، چونکہ اب نہیں، میں نے تو ان کا شکریہ ادھر بھی ادا کر تو دیا ہے. حال یہ ہے کہ میں اپنی اس اعتبار سے میں یہی امید بھی رکھتا ہوں، اور مجھے پورا یقین بھی ہے. اور اب ہم کوشش کریں گے مرکزی کنونشن جو آزاد کشمیر کے کسی بھی ضلع میں منعقد ہوگا، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جلدی تاریخ مقرر کی جائے، اور ساتھ میں ماہ بھی، اور جگہ مقام بھی، وینیو بھی. تو وہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ نئی قیادت آئے، جو عوام کے زندہ دکھوں کو ایڈریس کر سکے، اور پارٹی کو ایک نیا خون ملے، اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکیں. ہمیں ایک دوسرے پہ یقین کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور پارٹی کو جیسے یو کے زین نے خود اعتمادی، خود اعتباری اور خود انحصاری پہ پارٹی کا اتنا شاندار کنونشن کیا ہے کہ کئی سو لوگوں کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا، اور خندہ پیشانی سے سارے لوگوں نے شرکت کی ہے. تو انشاءاللہ ہم مرکزی کنونشن بھی اسی شیان شان طریقے سے منعقد کریں گے، اور دیگر زون میں بھی جو ہے وہ پارٹی کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. اگرچہ یہ ماہ جو ہے ایسا ہے کہ جو موسٹلی چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے، جولائی میں تمام لوگ، لیکن کئی ایک ہمارے جو فورن ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے شرکت کی، کانسلر حضرات نے بھی شرکت کی، ایم پیز جو اگر ہمارا 1 تاریخ کو کنونشن ہوتا تو یقیناً اس میں شرکت کرتے، لیکن یہ وعدہ کیا ہے کہ چونکہ ان کی انگیجمنٹس یہی ایک واحد مہینہ ان کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنی فیملی مصروفیات میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو اینی ہو، ہمارا بہت اچھا کنونشن ہوا، اور وہ تمام ہمارے برادر پارٹیوں کے جو نمائندے تھے، وہ چاہے پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ تھے، چاہے تھنک ٹینک جو ساؤتھ ایشین ریسرچ کا ایک تھنک ٹینک ہے ہالینڈ بیس، وہ تھے، یا دیگر جتنے بھی جیسے ورلڈ سندھی کانگریس کے نمائندے تھے، اور دیگر اب آپ نے وہاں شرکت کر کے، اور دیگر ہماری اپنی جو برادر پارٹیاں ہیں، الائی پارٹیاں ہیں، جس میں کشمیر نیشنل پارٹی ہے، کشمیر فریڈم موومنٹ ہے، اور بھی کئی ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے وہاں شرکت کی ہے، اور کچھ مقتدر رہنماؤں نے بھی، جیسے شوکت مقبول بٹ ہیں اور دیگر دوست احباب ہیں. تو آج کے اس پروگرام کی نسبت سے میں ان کا بھی شکریہ اس امید پہ کرتا ہوں کہ ان کا کوارڈینیشن، ان کی کوآپریشن اور ان کی ہیلپ اور ان کی رہنمائی پی این پی کو میسر رہے گی. میں تو چاہتا تھا کہ 2-3 دن کنونشن لمبا ہی ہو جاتا، چنگا تھا، اچھا تھا، ٹھیک کہ ہے، اس میں دعوتیں بڑی تھی، اور یہ جو ہمارے جو نا، مجھے تو بڑے جو ناشتے کیا کیا پسند آیا نا بڑا. بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ
اس عرصے میں بہت لوگوں سے مکالمہ ہوا، اور میں ان میں سے چند ایک باتوں کو اگین پھر ریپیٹ کروں گا کہ بعض حکومتیں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کا احتساب ہو، خاص کر کے ملک اور ان کا رول جو متعین ہے، تو اسی لیے وہ مختلف قسم کے نعرے لگواتے ہیں اپنے سہولت کاروں سے، جس میں کوئی کہتا ہے ریفرنڈم ہو، کوئی کہتا ہے رائے شماری ہو، کوئی کہتا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہو. آلدو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن از اے ویری نوبل سلوگن، اور یورپ میں یہ بڑا پاپولر سلوگن ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوموں کو حق خود اختیاری، حق خود ارادیت بشمول حق علادگی ملے. لیکن ان دی کانٹیکسٹ آف کشمیر جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ دراصل ایسا نہیں چاہتے. رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی یہ ڈیفینیشن ان کے پاس موجود نہیں ہے. ان کی ڈیفینیشن جو موجود ہے کہ ریاستوں کا احتساب نہ ہو. وہ جو رول یونائٹڈ نیشن کی 13 اگست 1948 اور ساتھ میں جو ٹروس اگریمنٹ جو اگریڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کے مطابق ہم ان سے نہ پوچھ سکیں کہ کس نے کیا کیا کردار ادا کرنا تھا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، تو یہ مختلف نعرے بازی اور یہ مسلح جدوجہد اور یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ ہاج پاج، پھر مسلم قوم پرستی، پھر اینٹی مسلم قوم پرستی، پھر نیشنلزم، پھر اینٹی نیشنلزم، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری نظر میں ہیں. اور ہم نے کئی ایک لوگوں کو بریف کیا ہے کہ ہمیں جو یونائٹڈ نیشنز کی 13 اگست 1948 کی جو ریزولوشن، چونکہ اس ریزولوشن کو ہم کیوں ایمفسائز کرتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ میتھڈولوجی بھی بیان کی گئی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کیسے حل ہونا ہے، اس میں ہندوستان کا کیا رول ہے، اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، پاکستان کو کیا چیزیں کرنی ہیں ریفرنڈم سے پہلے، ہندوستان نے کیا کرنا ہے، اور مقامی جو آبادی ہے اس کا کیا رول ہے. اس لیے یہ ہے کہ میں پھر دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ ان نعرہ بازیوں میں اپنے بنیادی مقصد کو، کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا پورا امن حل ہو، اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک اپنی ریاست ان کو واپس لوٹائی جائے، تاکہ وہ اس میں قانون بنا سکیں ایسا جو پرو پیپل ہو، اور ریاست کا پورا رول ایسا ہو جو عوام کی عزت اور وقار کی جو ہے وہ محفوظ ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ لوگ آپ کو کنفیوز کرنے کی، حکومتوں کے پاس وسائل جاتے ہیں، ان کے پاس بے شمار قسم کے سہولت کار ہیں، اور وہ سہولت کار جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اگر 75 سال کچھ نہیں کر سکی تو آپ کیا کریں گی. وہ قراردادیں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایک سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، اس میں ہندوستان کا کیا رول ہے، اور اس نے کشمیری کو ڈیفائن کیا ہے کہ ہو از کشمیری اینڈ ہو از ناٹ کشمیری، ہو از اسٹیٹ سبجیکٹ اینڈ ہو از ناٹ اسٹیٹ سبجیکٹ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس ریزولوشن میں کو ایک آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ ہندوستان اور پاکستان سے مطالبے کرنے میں آزاد ہیں، اور ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے یعنی سیکورٹی کونسل کے جانب سے جو ہے بہت سارے آپ کے رائٹس ہیں. لیکن جب ہم ریاستوں کے کہنے پہ ایسی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں جو ہمارے خود ارادیت کے اس نوبل کاز کو متاثر کرتے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، تو یقیناً یہ سب چیزیں جو ہے وہ ریاست کو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا حق مل جاتا ہے، آپ پہ تشدد کرنے کا حق مل جاتا ہے، جو حق نہیں ملنا چاہیے. اور ہماری خاص کر کے یو کے پی این پی کی یہ کوشش ہے کہ ریاستوں سے یہ اختیار لے لیا جائے، اور وہ عناصر جو ریاستوں کو اس طرح کا سپیس مہیا کرتے ہیں وہ ان سے یہ تشدد کرنے کی یہ ساری جوازیت ختم کر کے، تو لوگوں کے جو رائٹس ہیں، لوگوں کا جو حق ہے، جو ریاست پہ جو ریاست جس کا وطن جو ہے وہ کشمیر، ریاست جموں کشمیر کے بسنے والوں کا ہے، اس حق کو واپس لیا جائے. اور اس کا راستہ اس 21ویں صدی میں پرامن جدوجہد ہے. تو اس لحاظ سے کافی ڈیبیٹس، کافی باتیں جو ہے وہ اب آپ سے ہوئی ہیں، اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھا، اور یہ یقین دہانی کرائی کہ اس وضاحت کے بعد
ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں کی ریاستیں کس طرح کی جو ہے وہ پروپیگنڈوں کا سہارا لے کے ورلڈ کمیونٹی کی اوپینین کو کنفیوز کرتے ہیں. تو اچھی ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اور اگین میں اپنے ملک کے دانشوروں اور جو تحقیق کاروں سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے وطن میں بسنے والے لوگوں کے جو سوورن انٹرسٹ ہیں ان کے لیے تخلیق کار بنے, ان کے دشمنوں کے سہولت کار نہ بنے. تو جی آپ کو اس سوال مصیبت, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سہولت کاری ہوتی ہے نا, اس میں اتنا چسکا پڑ گیا ہوتا ہے, تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں, لیکن یہ جو چسکا ہوتا ہے نا, یہ بڑا برا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نو کچی لسی پین کا شوق پی جائے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, تو وہ اچھی بلی وہ دہی کی موٹی لسی نہیں پیتا, وہ جو چھاچ ہوتی ہے نا, جو ہمارے گھروں میں جو پہلے وہ ہوتی تھی, وہ اسی میں پانی ڈال ڈال کے پیتا رہتا ہے کہ اس کا چسکا پڑ گیا ہوتا ہے. یہ سہولت کاری بھی ایک چسکا ہے جناب. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چسکا ہے. اس کے لیے ان کو ریاست پاکستان کی اور دیگر ریاستوں کی ہندوستان کی طرف سے بڑی سہولت کاری کے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, ان کو امپاور کیا جاتا ہے. ورنہ نہیں تو ان لوگوں کی صلاحیت جو ہے نا, وہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں. تو لہذا سہولت کاروں کے چہروں کو بھی پہچاننا ہے. اور سہولت کاروں کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سدا کرسی کسی کی نہیں رہتی. اگر ذوالفقار علی بھٹو جیسی ایک انتہائی پاپولر شخصیت اس دنیا میں نہیں رہی, بلکہ ریاست کے ہاتھوں ان کے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کو ساری دنیا کے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ عدالتی قتل ہوا ہے. تو جنہوں نے واپس لوگوں میں رہنا ہے تو ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا ایک عوام کا غصب پھر سہ سکیں گے. سدا آپ کی جو بات آپ نے کی اس کا ایک مفہوم دینے لگا ہوں. میاں محمد صاحب سیف الملوک میں کہتے ہیں کہ سدانا باغی بلبل بولے سدانا باغ بہاراں, سدانا حسن جوانی سدانا ماپے سدانا حسن جوانی سدانا صحبت یاراں. یہ سہولت کاروں کے لیے ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا, ایک دن یہ عوام, یہ قوم یہ پہچان لے گی کہ ہمارے مجرم کون ہیں, اور وہ دن بہت خطرناک ہوگا. پھر یہ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے. پھر یہ بڑی بڑی گاڑیاں مرسڈیز دے تو دوسرے ادھر ہی رہ جائیں گی. آئیں اپنی قوم کے لیے کام کریں, اور جن لوگوں نے عابد حسین پہ تشدد کیا ہے ان کو سامنے لائیں, ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائے, اور جن لوگوں نے پرامن شہریوں پہ دعوے بولے ہیں ان کو مارا ہے, ان کو گرفتار کیا, ان کو جیل میں بھیجا بغیر FIR کے, جن لوگوں کو رکھا ہے ان کا بھی محاسبہ کیا جائے. جناب 5 منٹ رہتے ہیں آپ کے پاس, آپ کا مجھے ٹائم بتا رہا ہے گھڑی. جی, تو میں لندن کی بات کروں گا. بہت سارے دوستوں سے بہت اچھی بات ہوئی ہے. عرفان یعقوب صاحب سے بھی بڑے پروگریسو اور قومی سوال اور ان باتوں پہ اور طبقاتی جدوجہد پہ بھی. پھر کئی ایک پاکستان عوامی ورکر پارٹی کے جو ہے پرویز فتح صاحب تھے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مکتب فکر کے جو ہے نا, جن لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے ہمارے کنونشن کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور اس میں آ کے اپنے جو انقلابی خیالات تھے اس سے ہمارے عوام کو مستفید کیا ہے. تو ہم ان سارے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ میں اگر کسی پارٹی ڈیلیگیٹس کے سربراہ کا نام نہ لے سکوں تو میں معافی چاہتا ہوں, چونکہ پروگرام ہی ہمارا اس وقت فارمیٹ ہی اس طرح کا ہے کہ کبھی توجہ ان مظلوموں کی طرف جاتی ہے جو تھانوں میں ہیں, بے پناہ ریاستی تشدد سہ رہے ہیں, اور جو کئی دنوں سے جو ہے وہ دھرنے دیے بیٹھے ہیں, اور پورے آزاد کشمیر میں لوگ اس وقت جو ہے نا, کوٹلی میں ہمارے دوست احتجاج ہیں, سب جگہوں پہ سراپا احتجاج ہیں. اچھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ پونچھ کو فوکس کیا گیا ہے تشدد کے حوالے سے, کیونکہ
کسی نہ کسی اعتبار سے یہاں جب تولی پیر پہ کوئی قبضے کی کوشش کی گئی تھی تو یہاں بہت لاؤڈ آوازوں میں بورن کیا گیا تھا. تو شاید 55 کے جو وہ پی سی کا دور تھا اس دور کو واپس لایا گیا ہے اچھا، تاکہ لوگوں کو سدھایا جائے. لیکن ہم ان اپنے بہادر اور جری عوام جو حق اور صداقت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کی اس آواز کو ہم ساری دنیا تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. جی یہ تو چلو باتیں ابھی آپ نے کر ہی لی. ایک اور بات، ممنوعہ فنڈنگ ہو یا فارن فنڈنگ ہو، چلو جو بھی ہوا ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے، میں نے اب جان ایک بوجھ خبر کے آئی ہے نا جو، میں نے جان بوجھ کے اچھا کافی حد تک ایک طرح کا ایک پریشر بھی ہے دماغ پہ کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے احتجاج کر رہے ہیں اور ریاست نے ان پہ موت اور خوف کے سائے جو ہے وہ منڈلا رکھے ہیں. کھیرے ہوئے. جی جی. بہرحال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے. یہ اب پاکستان کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ممنوعہ فنڈنگ حاصل جنہوں نے کی ہے تو ان کا پولیٹیکل یا ایک ریاست کے شہری ہونے کے ناطے جو قوانین کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم اس پہ اگر کوئی بات بھی کریں گے تو وہ شاید ہماری خواہش یا ہماری اپنی جو نہیں وہ اس پہ مشتمل ہوگی. ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا. ایک کمپریہنسو پروگرام کریں گے، اس کے جو سیلیٹ ایک پوائنٹس بات ہیں پوچھنی ان تھی، پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے. تو یہ وہاں کل کی انشاءاللہ حکومت کریں کا، گے اس پہ وہاں بھی. کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹی کے تو ہم کسی طور پہ بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ اس کو اس پہ کوئی نہیں بین پابندی لگے کا. یا اس کو پابندی لگے یا لوگ لیکن لیکن اگر کوئی قانون میں ممنوع فنڈنگ کی جو منائی تھی اور وہ لیے گئے ہیں تو پھر قانون کو اپنا جو راستہ لینا چاہیے. اس کی انتظار جو ہے وہ وہ بڑا خطرناک ہے. تو اینیو اگر وہ راستہ اختیار کیا تو پھر نہیں وہ اپنانا چاہیے تاکہ مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہو. یہ نہیں کہ طاقتوروں کے لیے آپ کا، بلکہ عمران خان صاحب تو خود ہی کہا کرتے تھے کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو پھر اگر قانون کے خلاف انہوں نے کوئی قدم کیا ہے تو اس کا میں ابھی ہمیں آئیں گے. ہم ایک بات جانتے ہیں کہ طاقتوروں کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے اور کمزوروں کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے. میں وہ وہاں آرٹیکل اگرچہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں کوئی بھی کمزور نہیں ہے، بس کچھ لاڈلے ہیں اور کچھ لاڈلے نہیں ہیں. اور میں یہ صرف یہی بدلتے نہیں رہتے کہوں گا کہ بدلتے کوئی عمران خان ہی لاڈلے ہیں، لاڈلوں کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے. بدلتے رہتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً لاڈلوں کو اسٹیبلشمنٹ وہ لاتی رہی ہے، ان کو میں لاتی رہی ہے. لیکن میں وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہونی میں چاہیے. وہ آئین کا آرٹیکل 6 میں جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ملک دوسرے سے مالی مفادات حاصل کر کے یا کیسے بھی کسی بھی طریقہ سے اپنے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرے تو اس پہ بھی بڑا سخت آرٹیکل لگتا ہے. یہ بھی متنازع بات ہے نا کہ یعنی کسی سے وہ فنڈ اس نے ثابت کر دیا نا جی، اس نے تو یعنی اکاؤنٹ ثابت ملک کر کے دیا. مفاد کا تو ثابت کرنا ذرا وہ تو نہیں، مطلب یہ کہ ثابت ہوتا نا اس طریقے سے. بات جی یہ ہے کہ اگر فوراً کسی بیرون ملک کسی بیرونی فرد جو نارملی آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، آپ کا اسٹیٹ ممبر نہیں ہے، تو اگر اس سے فنڈز لیے گئے اگر وہ ممنوع ہیں تو اس کا قانون ہونا چاہیے. اوکے جی. یہ جو حب الوطنی کی اور ریاست